السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے روزے کو مکروہ کرنے یا توڑنے والی چیزوں کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے نمبر آپ یہ سن لیں کہ روزے کے مفسدات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے ان کا بیان آپ سن لیں۔ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، اسے خالص قضا واجب ہوگی روزے کی، کفارہ نہیں دینا۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی چلے گیا، کائی آئی قصدن لوٹا لی، اور اگر خود لوٹ جائے تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ قصدن کائی منہ بھر کے کرنا، کنکری یا گٹھلی یا کوئی بے مزہ چیز قصدن نگل لینا، بھولے سے کچھ کھا پی لینا، پھر یہ سوچ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ دانتوں میں رہ گئی کوئی چیز زبان سے نکال کر نگل لینا، اگر وہ چیز نکالی ہوئی چیز چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہی چنے کی مقدار کی کم چیز منہ سے باہر نکالا اور پھر منہ میں ڈال کر نگل لیا تو اس چھوٹی سی چیز کے نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان یا ناک میں تیل یا دوائی ڈالنا، ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا کہ وہ چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے، جیسے چھینی یا نسوار وغیرہ کو ناک سے چڑھانا۔ دانتوں سے نکلے ہوئے خون کا پیٹ میں چلے جانا، یہ سمجھ کر ابھی صبح صادق نہیں ہوئی یا سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوا۔ ابر آلود ہونے کی وجہ سے سورج کا غروب ہونا معلوم نہ ہو تو یہ خیال کر کے سورج غروب ہو چکا ہے اختیار کر لیا، پھر معلوم ہوا ابھی دن باقی ہے۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی مریض مرض معلوم کرنے کے لیے یا حمل کی مدت کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دو صورتیں: اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس سے پانی یا دوا کا اثر نہ ہو تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تر ہاتھ ڈالا جائے یا دوا وغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خشک ہاتھ ڈال کر نکالا فوراً دوبارہ ڈالا، ان تمام صورتوں میں فقط قضا واجب ہوتی ہے۔ اب وہ صورتیں جن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں: رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی کوئی چیز یا غذائن یا لذتاً کوئی چیز استعمال کرنا، قصداً کھا پی لینا، اسے دونوں چیزیں قضا اور واجب، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ قصداً صحبت کرنا، اس سے قضا بھی اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ خون نکلوایا یا سرما لگایا پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا جان بوجھ کر کھا پی لیا، ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کفارہ صرف رمضان مبارک کے ادا روزے توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے ارادہ کے سوا اور کوئی روزہ رکھنا کسی روزے کے توڑنے سے، وہ چاہے کہ وہ رمضان مبارک کی قضا کے روزے ہی کیوں نہ ہو، وہ واجب نہیں تھا، تو اس سے اس روزے کے توڑنے سے صرف قضا واجب ہوتی، کفارہ نہیں۔ نوٹ: رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا جائے۔